खबर शामिल करते हैं मांगा मंडी से। रूरल हेल्थ सेंटर मांगा मंडी की बिजली सुबह 9 बजे से बंद, ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। मुतअद्दिद बार कंप्लेंट के बावजूद वाप्ट एहलकारों के कान पर जूं तक न रेंगी। अस्पताल तारीकी में डूब गया। अस्पताल में कायम पुलिस खिदमत काउंटर की बिजली भी बंद। MLC लेने आने वाले अफराद सरापा एहतजाज बन गए। अस्पताल की गायनी वार्ड भी अंधेरे में डूब गई। कोई पुरसाने हाल नहीं। मोहम्मद नफीस हनीफ, ऑन न्यूज़ मांगा मंडी। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर राना शहजाद वली की जावेद इसरार, समाजी वर्कर जनरल सेक्रेटरी एंटी कैंसर सोसाइटी भक्कर से तफसीली मुलाकात। सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर का कहना था कि एंटी कैंसर सोसाइटी भक्कर की काविशें लायक तहसीन है। अल्लाह पाक एंटी कैंसर सोसाइटी भक्कर की पूरी टीम को जज़ाए खैर से नवाजे। रिकॉर्ड कैंपिंग से लेकर ट्रांसपेरेंसी और मुस्तहिक मरीजों के काम आना अता खुदाबंदी है। इस मौके पर जावेद इसरार, जनरल सेक्रेटरी एंटी कैंसर सोसाइटी भक्कर ने सोसाइटी के इंतजामी अमूर पर भी मुशावरत की और सोशल वेलफेयर भक्कर की रहनुमाई से मजीद बेहतरी लाने की यकीन दहानी करवाई। जावेद इसरार ने शजरकारी में भी सोशल वेलफेयर भक्कर से तावन करने और मौसम के मुताबिक शजरकारी के लिए अपने ज़ाती बगावत से पौधे फराहम करने का भी यकीन दिलाया। सियालकोट कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक हेडमराला से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलाने वाली मसरूफ तरीन रोड गुज़िश्ता 10 साल से शिकस्ता हाली का शिकार। अरसा दराज से इस रोड की तामीर व मरम्मत न होने की वजह से ढलने वाली रंग लाला वाली बंगला चौक तक रोड मुकम्मल तौर पर गढ़ों की शक्ल अख्तियार कर चुका है। बारिश और नालियों का पानी इन गढ़ों में जमा होने के बायस हेडमराला ता एयरपोर्ट रोड जा बजा जोड़ों में तब्दील हो चुका है। मुसाफिरों को गुजरने में मुश्किलात और रिहायशियों को इंतहाई कोफत का सामना। हेडमराला से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर है और 16 किलोमीटर का रोड का ये हिस्सा इस कदर टूट फूट का शिकार हो चुका है कि शहरियों के लिए निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल दरम भरम हो चुका है। अगर किसी मरीज़ को मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में मरीज़ का जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचना भी नामुमकिन हो चुका है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से इस रोड की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर अशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक चोटी ज़रीन हल्का 192 में सरदार अली खान लगारी की क़यादत में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शानदार रैली निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा पीर सैयद मजहर हुसैन शाह साहब, जनाब मोहम्मद मुनीर अहमद खान रमदानी, मियाँ मोहम्मद नसीर, मोहम्मद शफी खान किचला, चौधरी मुनव्वर, जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ खान झंझ, मोहम्मद यासिर खान जतोई और दीगर ने शिरकत की। शहर के एम चौक पर धरना और नारे, डाकुओं के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम, इकलीती बरादरी और शहरियों की जानिब से मासूम समरत कुमार की बाजियाबी के लिए एक एहतजाजी मुजाहरा JUI के ज़िलाई अमीर डॉक्टर AG अंसारी, सिटी फोरम के सदर और दीगर की क़यादत में दफ्तर JUI जैकबाबाद से निकाला गया। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड थे जिन पर समरात कुमार को बाजियाब कराओ, बदअमनी ख़त्म करो, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दो के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन और शहरियों ने शहर के मुख्तलिफ रास्तों, शाही बाजार, बानो बाजार, सराफा बाजार पर मार्च की और नारे लगाए। मुजाहिरीन शहर के मसरूफ़ तरीन शहीद सरफराज चौक, काशी रामपुल पर धरना देकर बैठ गए और कुछ वक्त के लिए रोड ब्लॉक होकर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने कहा कि मासूम बच्चे समरत कुमार की कंदकोट से अगवा, सिंध हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। पहले डाकू औरतों और बच्चों का ख्याल करते थे, लेकिन आजकल उन्होंने भी इंसानियत की हद पार कर दी है। मजीद कहा कि ऐसा लगता है कि सिंध डाकुओं के हवाले कर दी गई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मासूम समरत कुमार समेत तमाम मुगवियों को डाकुओं के चुंगल से बाजियाब कराया जाए, डाकुओं के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाए और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कालिकी मंडी शहर और गिरदोनवाह की अवाम इस वक्त बिजली की शदीद बहरानों का सामना कर रही है, जिसने महंगाई के इस दौर में अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कालिकी मंडी में शदीद गर्मी के मौसम में भी अवाम को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से छुटकारा ना मिल सका। कालिकी मंडी में बिजली की 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम के मामूलाती ज़िंदगी को मुतासिर कर रखा है। कारोबारी हजरात से लेकर आम सारिफीन तक सब परेशान हैं। महंगाई के इस दौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबारी हजरात को मुतासर करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। बिजली के बगैर काम करना नामुमकिन है। बिजली रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात में से एक अहम जुज़ है, जिसके बगैर आम आदमी से लेकर कारोबारी हजरात तक के तमाम मामलात बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के कामों से लेकर हमारी सन्नती ज़रूरियात का दारोमदार भी बिजली पर ही है। बड़े कारोबार तो एक जानिब, छोटे कारोबार से लेकर घरेलू
صارفین بھی شدید مشکلات میں مبتلا ہیں۔ کالیکی منڈی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹوں میں سے تجاوز کر چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ بجلی بند ہو جائے تو دوبارہ بجلی بحال ہونے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جب بجلی آ جاتی ہے اس کے بعد بھی کبھی مینٹیننس تو کبھی کوئی بہانہ لگا کر بجلی کو بار بار بند کیا جاتا ہے۔ آج بھی بجلی کی 1 منٹ میں 7 مرتبہ ٹرپنگ ہوئی، جس کی وجہ سے اہلیان علاقہ کے بہت سے برقی آلات جل کر خاکسار ہو گئے۔ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کالیکی منڈی کی عوام کا کہنا ہے کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ ملک وسیم اختر، آن نیوز، کالیکی۔ پورے پاکستان کی طرح ملتان میں بھی پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات کے مطابق 9 مئی کو ہونے والے واقعات پر ملتان میں بلوچ اتحاد کونسل کے زیر قیادت میں پاک فوج کے حق میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں شہریوں اور تاجر برادری نے بھرپور حصہ لیا۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ بلوچ اتحاد کونسل کے سربراہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان 9 مئی کو ہونے والے پرتشدد واقعات کی بلوچ قوم بھرپور مذمت کرتی ہے۔ پاک مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلی میں شریک بلوچ اتحاد کونسل پاکستان کے سربراہوں میں سردار حسین نواز لغاری، حاجی الطاف حسین، سردار برہان خان لاشاری بلوچ، محمد اکمل بلوچ، سردار اکرم خان کی قیادت میں ریلوے کلب سے ریلی نکالی گئی جو کہ نواں شہر پر اختتام پذیر ہوئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے پورے پاکستان میں بلوچ انسانی فلاح اور بہبود کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ہمیشہ سے بلوچ قوم نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی اور دیتے رہیں گے۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بلوچ قوم کا بچہ بچہ اپنا کردار ادا کرتا آیا ہے اور رہے گا۔ پاک فوج ہمارا فخر ہے اور بلوچ قوم اپنی افواج پاکستان کو سلوٹ پیش کرتی ہے۔ ٹھٹھہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹھہ میں پینے کے پانی کا بحران برقرار، 64 روز سے ٹھٹھہ کے شہر کا احتجاج جاری۔ ٹھٹھہ بچاؤ فورم کی جانب سے احتجاج اور دھرنا جاری۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر KDI کینال سے پینے کا پانی فراہم کیا جائے۔ ٹھٹھہ شہر میں پینے کے پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ اعلیٰ حکام اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی داد رسی نہیں۔ اس سلسلہ میں ٹھٹھہ بچاؤ فورم کی جانب سے شہریوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ گزشتہ 64 روز سے جاری۔ پریس کلب ٹھٹھہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ٹھٹھہ بچاؤ فورم کے عہدیدار جمشید قریشی، دلاور شیخ، عبدالغفار خان، کامریڈ حافظ عباسی، عرفان مانکانی، عزیز احمد قادری، شہری بھاٹی اور شہریوں نے بتایا کہ شہر میں پینے کے پانی کا بحران گزشتہ 5 ماہ سے جاری ہے۔ عوام پینے کے پانی سے محروم ہے اور مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہے، جبکہ اعلیٰ عہدیداروں اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ٹینکر مافیا اور پانی مافیا سرگرم ہیں اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ مظاہرین کا مزید یہ کہنا تھا کہ جب KDI کینال سے گھارو، جنگ شاہد، ہبیجی اور دیگر شہروں کو پینے کا پانی دیا جا رہا ہے تو ٹھٹھہ شہر کو کیوں پینے کا پانی فراہم نہیں کیا جا رہا؟ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹھٹھہ شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی KDI کینال سے دی جائے۔ ٹھٹھہ شہر کو نیا نکاسیاب نظام دیا جائے، گندگی کے ڈھیروں کا صفایا کیا جائے اور مچھر مار اسپرے کرائی جائے۔ ٹھٹھہ شہر کے ہر وارڈ کو فیملی پارک دیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں مانگا منڈی سے۔ رورل ہیلتھ سینٹر مانگا منڈی کی بجلی صبح 9 بجے سے بند، تاحال بجلی بحال نہ ہو سکی۔ متعدد بار کمپلینٹ کے باوجود وافد اہلکاروں کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ ہسپتال تاریکی میں ڈوب گیا۔ ہسپتال میں قائم پولیس خدمت کاؤنٹر کی بجلی بھی بند۔ MLC لینے آنے والے افراد سراپا احتجاج بن گئے۔ ہسپتال کی گائنی وارڈ بھی اندھیرے میں ڈوب گئی، کوئی پرسان حال نہیں۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کی گلا منڈی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ترقیاتی کام شروع کرانے کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون کے MNA نور الحسن چودھری اور سابق MPA ڈاکٹر مسر اقبال چودھری تھے۔ مہمانوں نے گلا منڈی میں چیمبر آفس کے قیام کا اعلان اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح بھی کیا۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد کی گلا منڈی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے بجلی کے نئے پول، تاروں اور ٹرانسفارمر کی تنصیب، سڑکوں کی نئی تعمیر و مرمت جیسے بنیادی کام شروع کرانے کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون کے MNA نور الحسن چودھری اور سابق MPA ڈاکٹر مسر اقبال چودھری تھے۔ ملک سجاد احمد علوی، کاٹن جینرز صادق علی پنسوتا، صدر گلا منڈی شکیل بشیر، محمد شاہد، دیگر آڑتی حضرات اور
پلے داران کثیر تعداد میں موجود تھے۔ مہمانوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایم این اے نور الحسن چودھری اور سابق ایم پی اے ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں فنڈز نہ ملنے کی صورت میں اپنے حلقہ میں کوئی ترقیاتی کام نہ کروا سکے تو اب وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے خصوصی شفقت فرمائی اور ہمیں فنڈز دیے جس سے علاقے بھر میں ترقیاتی کام ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ گلا منڈی میں بھی سڑک کی نئی تعمیر و مرمت اور چیمبر کے لیے نئے آفس پر کام جلد شروع ہو جائیں گے۔ آئندہ انشاءاللہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز کی قیادت میں ملک مزید ترقی کرے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق پی پی 125 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر شیخ محمد یعقوب نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، لیکن انتہائی افسوس ہے کہ ہم بنے بنائے پاکستان کو توڑنے کے لیے ہم جناح ہاؤس پہ حملے کر رہے ہیں اور ہم اپنی پاک فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ چیز میرے لیے انتہائی افسوسناک ہے اور میں آج اپنی خوشی اور دل سے اس پارٹی سے میں ٹکٹ واپس کرتا ہوں اور کنڈیم کرتا ہوں۔ نہ زمین پھٹی نہ آسمان، درندگی کی انتہا، قبر کھود کر 22 سالہ مردہ لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ہمارے نمائندہ محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق ہاں جی یہ افسوسناک واقعہ گجرانوالہ قلعہ دیدار سنگھ میں پیش آیا۔ گجرانوالہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ لدھیکی میں 22 سالہ مردہ لڑکی کو قبر سے نکال کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اہل علاقہ کی رپورٹ کے مطابق 22 سالہ متوفیہ نامعلوم وجہ سے 5ویں مہینے کی 22 تاریخ کو خالق حقیقی سے جا ملی، جسے تمام رشتہ داروں اور اہل علاقہ کے لوگوں کے سامنے آبائی گاؤں میں دفن کر دیا گیا۔ متوفیہ کے بھائی نے بتایا کہ 27 تاریخ کی صبح اپنی والدہ کے ہمراہ قبرستان میں گیا اور دیکھا کہ میری بہن کی قبر کو کھود کر اس کا کفن اتار کر برہنہ کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ 15 پر کال کر کے پولیس کو بلوایا گیا، جس پر پولیس نے بھائی کی مدعیت میں ملزمان محمد اشتیاق ولد محمد صدیق اور اس کے 3 کس نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اہل خانہ نے زیادتی کا شکار ہونے والی متوفیہ کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال کر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انصاف کی اپیل کر دی۔ اہل علاقہ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ملزمان کو فوری طور پر پکڑ کر قرار واقعہ سزا دی جائے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی الرکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق انجمن حسینیہ نور العینیہ ہارون آباد کے صدر سید مظہر عباس گیلانی نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اقتصادی حلقوں کو درپیش مسائل اور مشکلات کا حل نہایت ناگزیر ہے۔ کاروباری امور میں دشوار حالات ملکی معاشی ترقی کی راہ پر بڑی رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجٹ میں عوام پر مہنگائی کے بم گرانے کی بجائے بجلی، گیس، ادویات اور خوردنی اشیاء سستی کی جائیں۔ بجٹ میں عوام کو مکمل ریلیف فراہم کیا جائے۔ عوام پر مزید ٹیکس لگانے سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ بجٹ میں عوام کو مکمل ریلیف فراہم کرنا حکومت وقت کی اولین ذمہ داری ہے۔ عوام کو ٹیکسوں کی کوئی سروکار نہیں، نہ وہ اس کی متحمل سکتی ہے۔ عوام کو سستی بجلی، سستا آٹا، سستی ادویات، سستی گیس، سستی خوردنی اشیاء چاہیے۔ بجٹ میں چھوٹے سرکاری ملازمین اور پنشن میں مہنگائی کے لحاظ سے اضافہ کیا جائے۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ڈیجیٹل آدم شماری کے خلاف ٹھٹہ میں جزوی ہڑتال، کارکنوں کا گجو کے قریب میں قومی شاہراہ پر دھرنا۔ قوم پرست جماعت کی اپیل پر پورے سندھ میں ڈیجیٹل مردم شماری کے خلاف ہڑتال کی کال دے دی گئی۔ پورے سندھ کی طرح ٹھٹہ کے بیشتر علاقوں میں شٹر بند ہڑتال جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے اسکول لیٹ کیوں آئے، ظالم ٹیچر نے کمسن طالب علم کی چمڑی ادھیڑ دی۔ جاتری 9 میں اسکول ٹیچرز جلاد بن گیا۔ منظور نامی سرکاری اسکول کے ٹیچر نے طالب علم عبداللہ پر پلاسٹک کے ڈنڈے سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ طالب علم کے جسم پر ڈنڈوں کے واضح نشان موجود ہیں۔ طالب علم کے والد عرفان نے ٹیچر کے خلاف میرا بیلٹ ٹوٹ گیا تو میری پینٹ نہیں سکھ لگی تھلے لاتی آتی تھے۔ میں اپنی ماما نے کیا میں چھٹی کر دی تھی، امی کیا کر لا تو منڈے کر دیں منڈے آخیا انہوں نکال دو، اسی بھی کپڑے پائے۔ میں گیا تو انہیں کیا اتنے بیگ رکھ، میں بیگ رکھا کہ ادھر آ بیگ کٹ کے مارن لگ پے۔ میں کیا سر جی میں 10 منٹ لیٹ ہوئی، کہ تو لیٹ کیوں ہوئے۔
शेखुपुरा से आपको बताते चलें, थाना भक्की की हदूद में शादी वाले घर में चोरी की वारदात, 7 दिन गुजर गए, पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकारी। नामालूम चोरों ने शादी के रोज घर में चोरी की वारदात की थी। थाना भक्की के नवाही गांव रसूल टाउन खारियावाला में 20 तारीख को शादी वाले घर में इस वक्त वारदात की, जब सारी फैमिली शादी हाल में शादी की तकरीब में मसरूफ थी। नामालूम चोरों ने घर से 6 लाख रुपए नकदी, 7 तोला तलाई जेवरात और कीमती अशिया चुराई और फरार हो गए। इसके बाद थाना भक्की पुलिस को 15 पर इतला के बाद तहरीरी दरख्वास्त दिए। आज 7 रोज गुजर चुके हैं मगर पुलिस अभी तक चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया। उल्टा पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब शादी हाल जाना था तो घर में एक गार्ड रख कर जाते ताकि चोरी की वारदात ही ना होती। मुतासरा फैमिली थाना भक्की के चक्कर लगा कर थक चुके हैं मगर पुलिस ने अपनी रवायती अंदाज बरकरार रखा हुआ है। चोरों डाकुओं को तो पकड़ा नहीं जाता और बाद में मुकदमात का इंदराज करने से भी कासिर नजर आते हैं। मुतासरा फैमिली ने IG पंजाब से मुतालबा किया है कि सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ भी अमल में लाई जाए और चोरी का मुकदमा दर्ज करके माल मसरूका बरामद करवाया जाए। शेखुपुरा से आपको बताते चले, अहले सुन्नत वल जमात के सूबाई सदर हाफिज मोहम्मद अशरफ ताहिर ने कहा है कि पूरी कौम, मुल्क और मिल्लत के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश कर रही है। मुल्क की सलामती और बका हमारे शोहदा की गरा कदर खदमात के बगैर मुमकिन नहीं है। हमें अपने बहादुर शोहदा पर फ़ख्र है क्योंकि हमारी तारीख में उन्होंने आजमाइश की हर घड़ी में जज्बा हुब्बुल वतनी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुल्क के दफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्खीर बना डाला। उन्होंने कहा कि आज हमें बैरूनी दुश्मन के साथ साथ अंदरूनी दुश्मनों की चेहरा दस्तियों और साजिशों का भी सामना है। पाक फौज ने मुल्की सरहदों पर ही नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ और शरपसंदी को कुचलने के लिए भी बेशुमार जानों के नजराने पेश किए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर तरह की कुदरती आफात और वबा के दौरान भी हमारी पाक फौज ने ही मुल्क और कौम की खदमत का फरीज़ा अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। हमें अपनी जरी और बहादुर फौज का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला सीनियर नायब सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त रवादारी, इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। वतन अजीज़ में इंसाफ की फराहमी अमन और खुशहाली की ज़मानत है। पाकिस्तान शोहदा के खून से बना और शोहदा के खून से ही बचा हुआ है। हमारे शोहदा हमारा मान और वक़ार है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत कायम दायम रहेगा। इसे कमज़ोर करने और मिटाने वाली मनफी कुव्वतें नाकाम और नामुराद रहेंगी। क़याम पाकिस्तान से बकाए पाकिस्तान का सफ़र शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत जारी है। PTI फ़ौज पाकिस्तान की हरबी सलाहियतों, जज्बा हुब्बुल वतनी और लाजवाल कुर्बानियों की मुतारिफ है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान करेंसी आज एशिया की कमज़ोर तरीन करेंसी बना दी गई है। पाकिस्तानी करेंसी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी पीछे रह गई है। मुल्क तारीख के संगीन तरीन इक़्तिसादी बहरान के ज़िम्मेदार मौजूदा हुक्मरान हैं जिन्होंने अपने ज़ाती और सियासी मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दी। उन्होंने कहा कि PTM हुकूमत टैक्स दहिंदगान के तमाम वसाइल अपनी सियासत चमकाने पर खर्च कर रही है। हुक्मरानों ने कौम को ज़हनी तौर पर तकसीम करने और असल मसाइल दरपेश बहरानों से तवज्जो हटाने की खातिर PTI के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर रखा है और तमाम तर गैर जमहूरी हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI छोड़ने वालों को कौम आइंदा आम इंतखाबात में मुसर्रिद कर देगी। आने वाले दौर में PTI का इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीज़नल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाघा ने कहा है कि 28 मई 1998 के दिन पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी मुल्क और पहली मुस्लिम रियासत बना। इन तजुर्बात से न सिर्फ पाकिस्तानी कौम के पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इजहार हुआ बल्कि जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी मदद मिली। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये तारीख़ी बयान, हम रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन मुल्क को एटमी ताकत बनाएंगे, इस संगे मील की कामयाबी की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बैरूनी दबाव के बावजूद एटमी धमाके करके भारतीय तोसी पसंदाना अज़ाइम को खाक में मिलाया और साबित किया कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है जिसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले की कोई जुरात नहीं कर सकता। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला रहनुमा साबिक़ कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि सियासी क़यादत
بے یقینی ختم کرنے پہ کردار ادا کرے۔ اپنے گھر کو آگ لگا کر چراغاں نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی کے واقعات قابل مذمت ہیں، جن میں ملوث عناصر کا پی ٹی آئی جیسی حقیقی جمہوری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان شرپسندوں کو کڑی سزائیں دی جائیں، مگر پی ٹی آئی کے گرفتار کے بے گناہ رہنما اور کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے ملکی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ ملکی سالمیت کو جو خطرات ہیں، اس کے لیے مضبوط فوج لازمی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک جری اور بہادر فوج جو ملکی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کبھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکریٹری سابق رکن صوبائی اسمبلی امیدوار پی پی 137 پیر سید اشرف رسول نے کہا ہے کہ 28 مئی 1998 کا دن ہماری سلامتی، دفاع اور قومی وقار اور افتخار کی علامت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ کی جدوجہد کے نتیجہ میں پاکستان حاصل ہوا اور اسی جماعت کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اور یہ اعزاز اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کو حاصل ہوا، جنہوں نے ہر قسم کے عالمی دباؤ دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی جرأت ایمانی کی بدولت پاکستان کی وحدت اور سلامتی کو لاحق خطرات ہمیشہ کے لیے دور ہوں گے۔ ایٹمی پروگرام کے بانی سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو، چیف سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی پوری ٹیم خراج تحسین کے مستحق ہے، جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس ایٹمی پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے، کسی بھی قوم کے لیے اپنے شہداء سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی کو شہداء کی جو بے توقیری کی گئی، پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ پاک فوج کے شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کی یادگاروں کی بے حرمتی اور ان کا وقار مجروح کرنا ناقابل برداشت ہے۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ ایک دھوکے فریب اور سیاہ باپ کا خاتمہ ہو گیا۔ عمران بہروپی کا روپ واضح ہو گیا۔ قوم کو تبدیلی، انقلاب اور انصاف کا خواب دکھانے والا جھوٹا فریبی محسن کا احسان فراموش اور ملک دشمن نکلا۔ مانگے تانگے کے لوگوں سے بنائی گئی پارٹی ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ آج پی ٹی آئی ہی نظریاتی حقیقت ہے۔ عمران خان کی گندگی اور پرتشدد ملک دشمن سیاست سے بیزار لوگوں کے لیے پی ٹی آئی این ہی واحد پلیٹ فارم ہے جو حقیقت میں انصاف، انقلاب اور تبدیلی کے لیے کوشاں ہے۔ عمران خان سے مایوس لوگ پی ٹی آئی این کے پلیٹ فارم سے ایک آزاد اور خود مختار مضبوط مستحکم پاکستان کے لیے جدوجہد میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف وفود سے ملاقات کے دوران کیا۔ وفود میں ریاض علوی، نصر اللہ خان، ظفر علی شاہ، عمران قیصر، فہد جمشید، شہباز گجر، میاں خالد اور دیگر شامل تھے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کی کارروائی پر جاری حکم امتناعی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل این کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال مجرم ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر نے دعویٰ کیا ہے کہ کمیشن کو کام کرنے سے روکنا اپنے جرم کا ثبوت اور اعتراف ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق بی یو کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے شرکاء نے آج فورجین آفس کا دورہ کیا۔ انہیں ترجمان ایم بی ممتاز بلوچ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات پر بریفنگ دی۔ وزارت خارجہ اسلام آباد تعلیمی اور تحقیقی اداروں کے ساتھ باقاعدہ بریفنگ اور مکالمے کی میزبانی کرتے ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے 1 سال سے زائد عرصے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے 10 ارکان کے سفارتی پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے۔ یہ بات ہفتے کو سامنے آئی۔ 24 مئی کو امیگریشن اور پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ حکام نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے 9 رہنماؤں اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کے پاسپورٹ منسوخ اور غیر فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ اب نہیں رہتے تھے۔ سفارتی انعقاد 24 مئی کو امیگریشن اور پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ حکام نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے 9 رہنماؤں اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کے پاسپورٹ منسوخ اور غیر فعال کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اب نہیں رہتے تھے۔
سفارتی انعقاد کا حقدار پاسپورٹ پروانہ جن پی ٹی آئی رہنماؤں کے پاسپورٹ منسوخ کیے گئے ہیں، ان میں اون عباس، بپی شاہ، محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، علی امین گنڈا پور، علی محمد خان، فرخ حبیب، زرتاج کل، اعظم خان سواتی اور اے ایم ایل کے سربراہ شیخ رشید احمد شامل ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن زنیرہ اصفر کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ میں تھانوں کے محرران اور اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے تشکیل دی جانے والی ٹیموں کے افسران اور اہلکاروں کی شرکت۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے فرداً کارکردگی کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایات دی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن زنیرہ اصفر نے کہا ہے کہ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری پر فوکس کیا جائے، سنگین مقدمات کے اشتہاریوں کی گرفتاری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کر کے بروقت چالان جمع کروائیں اور مؤثر پیروی کریں تاکہ ملزمان کی سزا یابی یقینی بنائی جا سکے۔ تھانوں کے ریکارڈ کی مکمل تکمیل کو یقینی بنایا جائے، تھانوں میں آنے والے شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہوئے ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں، شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کو یقینی بنانے آپ سب کا کردار بہت اہم ہے، غفلت اور کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد پولیس کی اہم کارروائی، رابری کی وارداتوں میں ملوث جبران گینگ کا سرگنا ساتھی سمیت گرفتار، چھینی گئی رقم 33,000 روپے اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد۔ گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنا علی جبران اور عبداللہ شامل ہیں۔ متعدد وارداتوں کے انکشاف پر ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایس ایچ او شناخت پریڈ کے بعد مزید برآمدگی کا تحرک کیا جائے گا۔ ایس پی پوٹھار شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے، جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سی ای او گلزار علی بنگش کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر پیسے بٹورنے والا مافیا سرگرم، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سعدیہ ملک جو کہ اپنے آپ کو وکیل اور عاطف اللہ نیازی کی بیوی ظاہر کر رہی ہے اور اپنے آپ کو گلوبل اسمارٹ سٹی کی شیئر ہولڈر بتا رہی ہے، جو کہ سب فراڈ پر مبنی ہے۔ ایف آئی اے، نیب، آر ڈی اے سمیت تمام ادارے کارروائی سے گریزاں ہیں، جس کی وجہ سے سادہ لوگ لٹنے پر مجبور ہیں۔ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی جعلی ہے اور ان کے پاس کوئی این او سی ہے اور لوگوں کو جعلی فائلیں تیار کر کے لاکھوں روپے بٹور رہے ہیں۔ ایف آئی اے، نیب، آر ڈی اے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل ہے کہ ان فراڈیوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے اور سادہ لوگوں کو ان کے فراڈ سے بچایا جائے، ان کو گرفتار کر کے تفتیش کی جائے اور قانون کے مطابق سزا دی جائے۔